السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا ویلاگ جناب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے خطاب سے متعلق ہے، جو کہ 28 فروری 2022 کو قوم سے کیا گیا۔ سامعین محترم، اس میں تو بہت ساری ڈیٹیل ہے، بہت سارے موضوعات کو انہوں نے ٹچ کیا۔ اتنی لمبی ڈیٹیل میں تو ایک ویلاگ میں جایا نہیں جا سکتا، لیکن چیدہ چیدہ باتیں یا پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فارن پالیسی، اس کے بعد دورہ روس، پھر پیکا ایکٹ، پھر سوشل میڈیا گند، پھر اس کے بعد پاکستان کی اکانومی، اور آخر پہ خوشخبری۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے فارن پالیسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہونی چاہیے۔ یقیناً عمران خان صاحب کا یہ خیال یا ان کی یہ خواہش قابل احترام ہے، اور کسی بھی باعزت ملک کے لیے اس کی خارجہ پالیسی کا انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے۔ لیکن سامعین محترم، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خارجہ پالیسی اسی وقت ترتیب دی جاتی ہے جس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ یہ کہنا عمران خان صاحب کا کہ اس سے قبل جتنی بھی پالیسیاں، خاص کر یہ فارن پالیسی جو بنی ہے، یہ غلط ہے، تو یہ بذات خود عمران خان صاحب کا کہنا ہی غلط ہے۔ اس لیے کہ تمام خارجہ پالیسیاں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہیں، اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت میں جب ہمیں کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی، تو ایک تھرٹ ہمارے پاس آئی امریکہ کی طرف سے۔ جب افغانستان میں امریکہ داخل ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم آپ کے سامنے دو آپشن رکھتے ہیں، یا تو انڈیا ہمارا ساتھ دے تو یا آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو ایسے میں آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنی سلامتی کا شدت سے احساس تھا، تو اس وقت کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے اتحادی بنتے ہیں۔ یوں مفتے میں کوئی کسی کا اتحادی نہیں بنتا، کچھ عوامل ضرور ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ سپر پاور تھا، تو ایسے میں یہ کرنا لازم تھا۔ اس وقت کے جو تھنک ٹینک تھے، انہوں نے سر جوڑا اور سوچا اس کے اوپر، تو انہوں نے اتحادی بننے کا انہیں دیا، اور اس طرح پاکستان امریکہ کا اتحادی بنا۔ اس میں سب سے بڑا فیکٹر تھریٹ تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وار اینڈ ٹیرر کا ذکر جناب عمران خان صاحب نے بڑا زور و شور سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں 80 لاکھ جو شہادتیں ہوئی ہیں، پھر 35,000 نقل مکانیاں ہوئیں لوگوں کی، پھر قبائلی علاقہ تباہ ہوا۔ تو یقیناً ایسے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے، اس لیے کہ جب جنگ کا سما ہو اور آپ کسی ملک کے اتحادی ہوں، تو ایسے میں آپ خود کو سیف نہیں رکھ سکتے۔ یہ مسلمہ اصول ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی عمران خان صاحب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ ون سائیڈڈ اس چیز کو لے کے گئے ہیں، ملک کے وزیر اعظم ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم انہیں غلط قرار دیں، لیکن یہ انہیں اس طرف دیکھنا چاہیے تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جی 400 ڈرون حملے ہوئے، اور یہ شرمناک بات ہے کہ ایک ملک جس کے ہم حمایتی ہیں وہی ہم پہ حملے کر رہا ہے۔ تو یقیناً میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جب ہم ایک وار کا حصہ ہو گئے، ہم اتحادی ہو گئے، تو یقیناً جہاں جہاں بھی شک ہوگا وہاں وہاں دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ تو اسی اسٹریٹجی کے تحت ایسا ہوا۔ افغانستان چونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے،
اور جو کچھ وہاں ہوتا رہا یہ سوشل میڈیا پر بھی ہے اور تمام دنیا جانتی ہے۔ اور پھر ہماری فوج نے جس طریقے سے ان کا کلا کما کیا، یہ واحد پاکستان آرمی ہی کی فوج تھی جن لوگوں نے انتہائی محنت کے ساتھ اور جافشانی کے ساتھ جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اس دہشت گردی کا، وگرنہ کسی قوم کی فوج کی اتنی ہمت یا طاقت نہیں تھی۔ تو ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی اگر نہ ہوتی تو پاکستان میں اس قدر دہشت گردی آ گئی تھی کہ ہر چوتھے دن دوسرے دن یہاں پر دھماکے ہوتے تھے، تو وہ جو جانی نقصان ہوا اس کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہماری فوج کا ہی کارنامہ ہے۔ اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے یہ مل کے اس کے اوپر نیشنل کنسنسس جو ہے نا وہ بلڈ کیا۔ آپ نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان بنا، پھر اس کے اوپر ساری کارروائی ہوئی۔ یہ تنہا تو کسی ایک کا کارنامہ نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ اس وقت سے پہلے جو لوگ تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہر کوئی اپنے حالات کے مطابق چلتا ہے۔ یہ تو خوش قسمت ہے کہ ایک تو انہیں بنا بنایا ملک ملا، پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ پالیسیاں ساری غلط تھیں۔ اگر ایسا ہی تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ ان نامساعد حالات میں خود کو سروائیو کرنا اور پھر ایک تسلسل کے ساتھ ایٹمی پلان کو آگے لے کے جانا، آپ نے دیکھا کہ اب الحمدللہ پاکستان سپر پاور ہے۔ تو یہ بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں۔ یک لخت یہ کہہ دینا کہ جی فارن پالیسی پچھلے لوگوں نے ٹھیک نہیں بنائی تھی، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک الزام لگایا آصف زرداری صاحب کے اوپر کہ جی کوئی کسی صحافی کا باب گلمر یا کیا نام کا کوئی صحافی جس کا نام وہ لے رہے تھے کہ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جی آصف زرداری صاحب نے امریکن چیف سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے کولیٹرل ڈیمیج سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لیے کہ غریب عوام مرتی ہے۔ تو یہ بڑی مذاقہ خیز سی بات ہے۔ اسے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ کہنا چاہیے تھا اور اس سے انکوائری کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہی ہے تو یقیناً یہ ایک سیریس ایشو ہے، اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے تھی۔ اگر انہیں علم تھا تو 4 سال ان کی حکومت کو ہو گئے، اس کے اوپر ضرور انکوائری ہونی چاہیے تھی۔ یہ الزام در الزام سیاست کو تباہ کرتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جی ووٹ، اصل مقصد یہ تھا کہ جی ووٹ اب آپ جس کو بھی دیں تو یہ دیکھیں کہ لوگوں کی جائیدادیں ان کی بار تو نہیں ہے یا ان کی آف شور کمپنیاں تو نہیں ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ اصل مقصد تھا اور اس سے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، مزید بات کرتے ہیں کہ اگر خارجہ پالیسی پاکستان کی ٹھیک نہ ہوتی تو 72 ایئر پاکستان کی زندگی ہے، بلکہ 74۔ تو اس میں پاکستان نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ 3 جنگیں ہوئیں، اس میں بھی پاکستان نے سروائیو کیا۔ آپ نے دیکھا ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے، پھر بھی پاکستان سروائیو کرتا رہا۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنا، یہ بھی اسی پالیسی کا تسلسل ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل کچھ اس طرح کی ہے جو ان کے اس بیان کی نفی کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ڈرون حملے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ جی 400 ڈرون حملے ہوئے، اس کی بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی کہ اگر 400 حملے ہوئے تو وہ کیوں ہوئے۔ اور پھر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں صرف 10 حملے ہوئے۔ تو محترم انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تھا کہ پرویز مشرف صاحب نے اپنی ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جی میں پاکستانیوں کو یہاں سے پکڑ کے امریکہ کو دیتا تھا اور ان سے ڈالر لیتا تھا۔ یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ پھر دورہ روس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دورہ روس عمران خان صاحب نے کیا
بلا شبہ تمام دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں سب کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم چونکہ بہت غریب ملک تھا تو اپنی پالیسیاں حالات کے مطابق ترتیب دیتے رہے۔ اب جو دورہ روس ہے، پاکستان میں اگر سروے کروایا جائے تو اس کے اوپر نیشنل کنسنسس بالکل بھی نہیں ہے، یعنی اگر یہ دورہ کرنا ہی تھا تو نیشنل کنسنسس جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا چاہیے تھا، مشاورت قومی سطح پہ ہونی چاہیے تھی، چونکہ اس کے اوپر لوگوں کی ریزرویشن بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روس انڈیا کا دفاعی پارٹنر ہے، ان کا معاہدہ ہے، یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے تھی۔ آپ خود سوچئے کہ وہ ہمارا کتنا وفادار ہو سکتا ہے جو آلریڈی ایک ملک کے ساتھ جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل جتنا بھی اسلحہ آج تک بھی جتنا اسلحہ انڈیا میں دیا جا رہا ہے وہ سارا روسی اسلحہ ہے اور وہ ہمارے ہی خلاف استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ روس کا دورہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور خاص کر اس وقت جب امریکہ جس کے ہم اتحادی ہیں، کل تک ہم اس کے اتحادی رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کا معاملہ ہوا تو افغانستان کے معاملے پر ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی گئے اور وہاں پہ جو بات چیت ہوئی، پھر ان کے وقت آئے یہاں پہ جو معاملات ہوئے افغانستان سے متعلق، تو وہ کس انٹرسٹ میں گئے تھے؟ وجہ یہی تھی کہ ہم امریکہ کے اتحادی تھے اور امریکہ نے اس کے اوپر بارہا کہا کہ پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا۔ تو اس وقت بھی حکومت تو جناب عمران خان صاحب کی تھی، تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جی ہم اس کے چنگل سے آزاد ہو جائیں کہ لوگوں کی جنگ میں کیوں کود رہے ہیں۔ تو جب اپنا وقت آئے تو اس وقت ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یکساں خیال ہونا چاہیے، لیکن چونکہ سیاست ہے تو کریڈٹ پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے تھی۔ پھر مقصد اصل میں اس دورے کا یہ تھا کہ معاہدہ کیا جائے، جو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ 30 لاکھ ٹن گندم اور گیس کا معاملہ ہے، تو اصل میں بات کچھ اس طرح کی ہے اور مفادات صرف یہی ہو سکتے ہیں، اس سے سوا اس کا کچھ معاملہ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں پیکا ایکٹ کی، تو پیکا ایکٹ کیا ہے؟ پیکا ایکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیکا ایکٹ میں کیا چیز ہے۔ پیکا ایکٹ 2016 میں نون لیگی حکومت کے دور میں بنا اور اسمبلی سے پاس ہوا۔ اب تنازع کیا ہے کہ نون لیگیوں نے بنایا اور وہی زیادہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور پھر صافی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ یہ چند چیزیں جو ہے نا وہ جو انہوں نے ابھی ترمیم کی پی ٹی آئی نے، وہ اس رول سے ہٹ کرے، اس میں تبدیلی کی گئی۔ مثال کے طور پر سزا کا جو ٹینیور تھا وہ 3 سے 5 سال کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو کیس بنتا تھا وہ پہلے بیلیبل تھا، تو اب انہوں نے اس کو نان بیلیبل کر دیا۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی شدید ترین خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہ گرفتاری کے اختیارات پہلے نارمل تھے پولیس کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے، تو اب انہوں نے اسپیسیفک کر دیا کہ ایف آئی اے اس کے اوپر بغیر نوٹس کے گرفتاری کر سکتی ہے۔ یہی ایک سب سے بڑا ایشو تھا۔ پھر خاص بات یہ کہ 2016 کا ایکٹ جو تھا وہ پیکا ایکٹ وہ اسمبلی سے پاس ہو کر آیا تھا، اور اب جتنی بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کی ہے۔ تو یہ اس کے چیدہ معاملات تھے۔ تو اسی کو عمران خان صاحب نے آگے فارورڈ کیا کہ
آزادی صحافت کہہ لیں آپ، یا سوشل میڈیا پر قدغن کہہ لیں، یا جو بھی کہہ لیں، تو جناب محترم یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سوشل میڈیا پہ انتہائی گند ہے اس وقت. یقیناً اس وقت سوشل میڈیا گند سے بھرا پڑا ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں. اس حد تک ہم عمران خان صاحب کے اس خیال سے بالکل 100% متفق ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس کے اوپر کسی دوسرے طریقے سے سوچنا چاہیے. اول تو خود مثال قائم کرنی چاہیے، لیکن چونکہ وہ اس طرح کی تو مثال کوئی رکھتے نہیں ہیں، بلکہ خود اس کے اندر اگر ان کے سابقہ بیانات لیے جائیں یا ان کی پارٹی کے بیانات لیے جائیں تو ایک لمبی فہرست ہے جو مخالفین کی عورتوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. یہاں تک کہ جلسوں میں وہ نام لے کر اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے، تو اس طرف تو وہ معاملات نہیں ہوتے، وہ نہیں دیکھتے. لیکن جب ان کی ذات کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو وہ اس کا نوٹس بھی لیتے ہیں، اور قوم سے خطاب میں اس چیز کے ذکر کو خاص اہمیت بھی دیتے ہیں. یقیناً ہم سب ان کی سوچ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا حل کچھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کے اوپر کچھ سیپریٹ قانون ہونا چاہیے. اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر پہلے سے قانون موجود ہے. اس کے اوپر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سی جے پی لاہور ہائی کورٹ جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب نے یہاں تک بھی کہہ دیا کل کہ عمران خان صاحب کو شاید صحیح ڈیٹیل نہیں دی گئی، وہ شاید اس سے واقف نہیں ہے، تو یہ بھی انہیں اسٹڈی کر کے آنا چاہیے تھا. تو یہ بھی معاملات ہیں. پھر اکانومی کی بات ہے تو وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ میں اس سے متعلق زیادہ کچھ تو نہیں جانتا، لیکن ایک عام شہری کی حیثیت سے اتنا ضرور جانتا ہوں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے، کہ اگر اکانومی ہماری ٹاپ پر ہوتی تو ہماری پوزیشن یہ نہ ہوتی کہ غریب آدمی خودکشیاں نہ کرتے، اور مہنگائی اس وقت آسمانوں کو نہ چھوتی، ڈالر آسمانوں کو نہ چھوتا، یہ ریکارڈ نہ بنتے. تو خیر، غریب آدمی کو تو اس سے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آخر پہ انہوں نے کچھ خوشخبریاں بھی دی ہیں. پہلی انہوں نے خوشخبری یہ دی کہ پیٹرول 10 روپے کم کیا اور بجلی 5 روپے کم کی. تو چند دن پہلے 15 دن پہلے ہی کی بات ہے کہ انہوں نے 12 روپے پیٹرول بڑھایا تھا اور 6 روپے پر یونٹ بجلی تھی. تو آپ خود یہ سوچئے کہ اگر انہوں نے 5 روپے بجلی میں کم کیے تو 1 روپیہ پھر بھی حکومت کی جیب میں ہے. یہ جو انہوں نے بڑھایا، اسی طرح 15 دن کے اندر اگر انہوں نے 12 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی تو 15 دن کے بعد وہ اعلان کر کے 10 روپے کم کرتے ہیں تو 2 روپے پھر بھی انہوں نے حکومت کی جیب میں ڈالے. تو یہ بات ہے، یہ دنیا جانتی ہے ایسے اعلانات کو، اور سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ صرف عوامی جو ہے نا وہ ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہ کوئی ریلیف نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے بات کی احساس پروگرام کی. تو احساس پروگرام ان کا ایشو کردہ نہیں ہے، یہ پرانا چلا آ رہا ہے. اگرچہ اس میں انہوں نے کچھ بہتری کرنے کی کوشش کی ہے، 12,000 سے 14,000 تو یقیناً کرنی چاہیے. اور حکومتیں وقت یا حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ عوام ہی کے لیے حکومتیں بنتی ہیں، عوام ہی کی مفادات کے لیے بنتی ہیں، اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنتی ہیں. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہی حکومت کا کام ہوتا ہے. تو بہرحال اس سے ہم سراتے ہیں. یہ آج کا ویلاگ ہے. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند تو آیا ہوگا، اور اگر نہیں آیا تو اپنے کمنٹس ضرور دیجیے. چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے رہا کیجیے تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے. بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کے پاس نئی ویڈیو پہنچ جائے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.